ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی علم کی سچی طلب بھی رکھتے ہوں اور وہ کہتے بھی ہوں کہ رب زدنی علما، اللہ مجھے اور علم عطا کر. کیونکہ ہر روز انسان سیکھتا ہے، ہر روز. اور معلوم نہیں ابھی تک کتنی ہی باتیں ایسی ہوں گی جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے اور ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے ہمیں خود بھی. کسی کی کیا بات کریں، خود بھی نہیں پتا. پتہ نہیں کون کون سے ایسے غلط کام کر رہے ہوں گے لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے، اور کون سی نیکیاں جو رستے میں پڑی ہیں، قدموں میں ہیں ہمارے، وہ ہم نہیں کر پا رہے صرف اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ بہت ویلیویبل کام ہے. اگر ہمیں اس کی حقیقت پتہ چل جائے تو ہم لڑ جھگڑ کے وہ کام کرنے کو تیار ہو جائیں جس سے ہم عام طور پر مشکل سمجھ کے، چھوٹا سمجھ کے، غیر ضروری سمجھ کے ایک طرف کر دیتے ہیں. تو یہ لا علمی ہے نا، جہالت ہے. اگر پتہ ہوتا تو انسان ایسا نہ کرتا. پھر اس کی ترجیحات فرق ہو جاتی ہیں، اس کی ہرس مختلف ہو جاتی ہے عام لوگوں کی ہرس سے. اللہ نے ہرس رکھی ہے نا ہمارے اندر، تو وہ ہرس بھی پازیٹو ہو جاتی ہے. وہ ان چیزوں کی تلاش میں انسان چل پڑتا ہے جس سے بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے. وہ اپنے وقت، اپنی زندگی، ہر چیز کو بہترین جگہ پر انویسٹ کرنا جانتا ہے. بعض اوقات پڑھ بھی ہم بس دھکے کے پڑھ رہے ہیں، ہمیں کہہ دیتے ہیں پڑھ لو اور ہم پڑھ لیتے ہیں، اور یہ جو ہمیں کہتے ہیں اتنی دفعہ پڑھ لو تو پھر ہمیں پڑھنا پڑتا ہے، اور کوئی کہتا ہے یاد کرو تو پھر ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے، یا کوئی کہتا ہے پڑھا دو تو ہمیں پڑھانا پڑ جاتا ہے. احسان جتانے والا رویہ ہمارا ہر چیز میں. اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نیکیوں کے موقع اللہ دے اور ہم اس کی اس طرح ناقدری کریں، ناشکری کریں کہ ان مواقع سے صحیح فائدہ ہی نہ اٹھائیں، اس وقت کو صحیح استعمال ہی نہ کریں. تو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کی خاطر کوئی بھی پابندی برداشت کرنی پڑے، کسی بھی چیز کی قربانی دینی پڑے، کچھ بھی چھوڑنا پڑے، تو مہنگا سودا نہیں، کیونکہ جو اس کے بدلے میں ملنے والا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم دنیا کی خوشی کو یا دنیا کی رونق کو یا دنیا کی نمائش کو ہی اصل سمجھتے ہیں یا اس کے پیچھے دوڑتے ہیں. تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی اصل حقیقت ہمارے سامنے نہیں ہوتی، یا جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہے اس کو ہم مانتے نہیں، سچ نہیں سمجھتے. مثلا اگر آپ دیکھیں دنیا کی حقیقت، یہ حدیثیں آپ نے پہلے پڑھ رکھی ہیں، صرف یاد دہانی کرانے کے لیے ایک جگہ بیان کروں گی، صرف ان کے ریفرنسز تھوڑے تھوڑے، کہ دنیا ہے کیا جس کو ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اپنی جنت بھی قربان کی ہوئی ہے اور اللہ کی رضا اور باقی ساری چیزیں بھی پیچھے چلی گئی ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ جس کو دنیا کی حقیقت یاد رہے گی وہ اس دھوکے سے بچ جائے گا. کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ یہ ایک قسم کا فریب ہے. ہم جس کو لذت کہتے ہیں وہ لذت نہیں ہے، وہ فریب لذت ہے. تو ہم اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، جانتے بوجھتے ہم دھوکا کھا رہے ہیں. مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ اس میں سے کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا. اب نیکسٹ ٹائم آپ مچھر دیکھیں تو اس کو دیکھ کر پوری دنیا کو اس کے کمپیرزن میں رکھیں کہ پوری دنیا اس میں جو کچھ بھی ہے اس کی حیثیت یا اس کی حقیقت اتنی بھی نہیں اللہ کی نگاہ میں. اب جس چیز کو ہم بہت ویلیو دے رہے ہیں، بہت بڑا سمجھا ہوا ہے اور اس پہ مرے جا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ یہ مچھر کا پر. پھر ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی بالائی بستیوں میں سے کسی بستی کے بازار میں داخل ہو رہے تھے. صحابہ آپ کے دونوں طرف تھے. بکری کا بچہ جو چھوٹے کانوں والا تھا اسے مرا ہوا دیکھا. آپ نے اس کا کان پکڑ کے فرمایا تم میں سے کون ایک درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا کیا ہم میں سے کوئی بھی اسے کسی چیز کے بدلے میں لینا پسند کرے گا؟ نہیں. ہم اسے لے کے کریں گے کیا؟ آپ نے فرمایا کیا تم چاہتے کہ یہ تمہیں مل جائے؟ صحابہ نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ زندہ ہوتا تو بھی اس میں عیب تھا، کیونکہ اس کا کان چھوٹا ہے اور اب تو یہ مردار ہے. ہم میں سے تو کوئی اس کو فری میں بھی لینا نہیں چاہتا، اگر یہ زندہ ہوتا پھر بھی نہ لینا چاہتے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کے ہاں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جس طرح تمہارے نزدیک یہ مردار حقیر ہے. اور یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے کا خوبصورت انداز بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے سچویشن کریٹ کر کے ایک ڈیمونسٹریشن کے ساتھ
ایک چیز دکھا کے پھر سمجھایا، اور پہلے کوشچن کیا کہ لینا چاہو گے؟ تو وہ سب کے دماغ سوتے ہوئے جاگ گئے ہوں گے ہیں، اور سب کے اندر سے نہ اٹھی نہیں نہیں نہیں، اور پیسے اس کو پیسے سے خریدے؟ نہیں، یہ تو زندہ ہو تب بھی نہ لیں، کیونکہ یہ تو اتنا اچھا نہیں ہے۔ جب اچھی طرح نہ کر لی ان کے دلوں نے، اس وقت کمپیریزن کیا کہ دنیا تو اس سے بھی حقیر ہے اللہ کے نزدیک، اور پھر قسم کھا کے ایک بات فرمائی، قسم کھا کے، کیا واقعی ہمارے دلوں میں دنیا اور اس کی رونقیں اتنی ہی حقیر ہیں؟ ہم سب پوچھیں اپنے آپ سے، ہے حقیر؟ کوئی بھی چیز جس سے آپ بہت مروب ہوتے ہو، بہت امپریس ہوتے ہو، بڑی چیز سمجھتے ہو، اس کو سامنے رکھ کے خود سے پوچھیں، وہ دل ٹھنڈا ہو جائے گا، حسرت ہی کوئی نہیں رہے گی۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی چیز کی حسرتیں دل میں رکھ کے صبر کر کے اور چپ کر کے اور اس کو ایکسپٹ کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ انسان حسرت بھی نکال دے، اور جب حسرتیں نکلتی ہیں تو نفس نفس سے مطمئنہ بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ حسرتیں نکلتی ہیں تو نفس نفس سے مطمئنہ بنتا ہے، ورنہ حسرتیں دل میں باقی رہے تو دل بے چین ہی رہتا ہے کہ یہ کیوں نہیں، وہ کیوں نہیں، یہ ایسے کیوں، وہ ایسے کیوں ہے، مجھے یہ کیوں نہیں ملا، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا۔ اطمینان نہیں نصیب ہوتا، نہ پھر عبادت میں اطمینان نصیب ہوتا، نہ کسی نیکی کے کام میں پھر چین ملتا ہے۔ پھر قرآن مجید کی آیت یاد ہے آپ سب کو، سورۃ الحدید کی، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، الا متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے یہ۔ خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا، زینت اور آرائش، تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے زیادتی حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ جیسے بارش ہوئی تو اس کی نباتات نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا، پھر وہ جوبن پہ آتی ہے، پھر تو اسے زرد پڑی ہوئی دیکھتا ہے، پھر آخر وہ بھس بن جاتی ہے، جبکہ آخرت میں سخت عذاب ہے۔ یعنی ایسی غفلت کی زندگی کا نتیجہ کیا ہے جو صرف آرائشوں کے پیچھے بھاگ دوڑ میں گزری ہو؟ اور ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی بخشش اور اس کی رضا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے، متاع الغرور۔ دھوکا کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو سونا سمجھے اور وہ پیتل نکلے، انسان کہ میں تو لوٹا گیا، کتنا بڑا فراڈ ہو گیا میرے ساتھ، تو فراڈ ہے۔ لیکن آج ہم ان چیزوں کو یقینی سمجھتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حلوۃ الدنیا مرۃ الآخرہ ومرۃ الدنیا حلوۃ الآخرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی لذت آخرت کی کڑواہٹ ہے، اور دنیا کی تلخی آخرت کی لذت و شیرینی ہے۔ دنیا میں کسی بھی چیز کا کڑوا گھونٹ بھرنا پڑے، چاہے وہ غصے کا ہو وہ پی جائیں، یا پھر کسی بھی تلخی، ناگوار، ناپسندیدہ، پریشان کن صورتحال پر صبر کر جائیں، یہ سب کس میں ڈھل جائے گا؟ آخرت کی لذتوں میں۔ اور کوئی بھی لذت جو دنیا میں اگر انسان اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے یا پھر حرام طریقے سے اس کو حاصل کر رہا ہے، تو وہ آخرت میں کیا بن جائے گی؟ کڑواہٹ۔ یا پھر آخرت کی لذت جب انسان پائے گا تو دنیا کی لذتیں کیا محسوس ہوں گی؟ کچھ بھی نہیں، یہ تو کڑواہٹ تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ کس کے پیچھے بھاگ رہا تھا؟ اس کو چھوڑ کے ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ مثلا آپ دیکھیں نا کہ آم کی قسمیں ہیں، فار ایگزامپل، ایک ہوتا ہے کھٹا، ایک کچا ہے، تو جس نے وہی دیکھا اس کے لیے وہی بڑی بات ہے، لیکن جس نے اعلیٰ درجے کا آم دیکھا ہو اور وہ اس کو بعد میں ملے تو کہ اب تک کیا کھاتے رہے، ایسے ہی پیسے ضائع کیے۔ کھانے کی چیز تو یہ تھی۔ ہوتا نا کئی دفعہ دنیا میں بھی یہ تجربات ہم سب کو ہوتے رہتے ہیں کہ اصل چیز تو اب ملی۔ تو بالکل اسی طرح
انسان بہت سی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، ہر چمکتی چیز کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، یہ مجھے مل جائے. پھر انسان اس کو چکھتا ہے، پھر کہتا ہے یہ کیا تھا، یہ میری منزل نہیں، یہ میری منزل نہیں. تو دنیا میں کچھ بھی مل جائے، بہترین سے بہترین چیز بھی مل جائے، تو بھی آخرت کی نعمت اور لذت کے مقابلے میں وہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کڑواہٹ ہی ہے. یا پھر اگر حرام ہے وہ، تو وہ لٹرلی آخرت میں کڑواہٹ میں بدلے گی، کیونکہ عمل اور جزا میں مماثلت ہے. ٹھیک ہے نا، عمل اور جزا میں مماثلت. اس کا کیا مطلب؟ مثلا جو زکوٰۃ نہیں دے گا تو اس کا وہ زکوٰۃ کا مال کیا بن جائے گا؟ سانپ بن جائے گا. ٹھیک ہے نا، وہ کہے گا انا مالک انا کنزک. صرف زکوٰۃ کا نہیں بلکہ سارا ہی مال، مال کا لفظ آتا ہے، خالی زکوٰۃ کا نہیں. تو اس کا مال اس کے لیے سانپ بن جائے گا، ناگ بن جائے گا. اسی طرح باقی بھی چیزیں. ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دنیا سرسبز، شاداب اور میٹھی ہے، دیکھنے میں بڑی خوشنما ہے. جس نے اس کو حق کے ساتھ حاصل کیا اس کے لیے اس میں برکت ڈالی جائے گی. اور برکت کا کیا معنی ہے؟ کہ پھر اس سے وہ خیر کے کام کرے گا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کے مال میں ناحق مداخلت کرنے والے ہیں ان کو اللہ سے ملاقات کے دن آگ کے سوا کچھ نہیں ملے گا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کے مال میں ناحق مداخلت کرنے والے ہیں، یعنی بغیر حق کے اس کو لینے والے ہیں، جس کی اجازت نہیں اس کے پیچھے جانے والے ہیں، ان کو اللہ سے ملاقات کے دن آگ کے سوا کچھ نہ ملے گا. پھر وہ مثال یاد ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص دریا میں اپنی انگلی ڈال کے نکالے اور پھر دیکھے کتنا پانی لگے. تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال اتنی ہے کہ بس ساری دنیا بھی اتنی ہے جیسے پانی سے انگلی نکالے تو پانی لگ جائے. کتنا لگے گا؟ کتنی بھی کوشش کرے بس انگلی بھیگنی ہے اور کچھ نہیں ساتھ آنا، باقی قطرہ بھی آیا نا وہ بھی ٹپک جائے گا، وہ بھی نہیں رہے گا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو قلیل بنایا ہے ہی تھوڑی، اور اب دنیا کا جو حصہ باقی ہے وہ قلیل میں سے بھی قلیل ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ پانی کا ایک حوض ہو جس کا عمدہ پانی پی لیا گیا ہو اور گدلا پانی باقی رہ گیا ہو. میں کبھی سوچتی ہوں کہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے اور حضرت حوا، اس کو کوئی پولوشن نہیں ہوگی نا کسی قسم کی، ہر چیز فریش. پھر آہستہ آہستہ آبادیاں بڑھنے لگی ہیں اور پھر آبادیوں کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں. تو پھر زمین کے ریسورسز ان کو انسان نے نکالنا شروع کیا. پھر زمین کی جو خوراک ہے، اب آپ دیکھیں کہ خوراکیں کیسے پیدا ہو رہی ہیں. کیا ڈالتے ہیں اس میں؟ کیا ڈالتے ہیں؟ فرٹیلائزرز، کھاد. اگر وہ نہ ڈالیں تو پیدا نہیں ہوتا کچھ. اور اس سے جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس کو آپ دیکھیں. تو میں چھوٹی ہوتی تھی تو میں کہتی تھی یہ کیوں ڈالتے ہیں؟ تو کہتے تھے زمین سے اگتا نہیں. اچھا پھر کیا ہوتا تھا؟ میں دیکھتی تھی کچھ زمینوں پہ کچھ نہیں اگا، میں کہتی تھی یہ کیوں خالی چھوڑ دی. تو مجھے بتایا گیا تاکہ یہ 1 سال آرام کرے، جان پکڑے، پھر اس میں ڈالیں گے کچھ، پھر اچھی فصل لائے گی اگر کھاد نہیں ڈالنی تو. اچھا ہل چلانے کے پیچھے بھی یہی حکمت ہوتی ہے کہ وہ نیچے کی مٹی اوپر کے ساتھ مل کے اس کے اندر تھوڑی جان آ جاتی ہے کچھ اگانے کے لیے. ورنہ آپ سوچیں نا انہی زمینوں پہ کاشت کر کے تو باقی کیا رہ گیا؟ پانی ری سائیکل ہوتا ہے نا، تو ہوتے 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 یہی باقی چیزوں کی بھی مثال آپ دیکھیں کہ جو باقی رہ گیا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے بس گدلا، اور بھی اس کی ویلیو کم ہو گئی ہے. یعنی ویسے ہی دنیا کی ویلیو کچھ نہیں، لیکن جب سے دنیا بنی ہے تو اس حصے میں اور بھی ویلیو کم ہو گئی ہے اس کی. پھر آپ دیکھیں کہ دنیا کی ہر چیز کو زوال ہے. جو نیچے ہے وہ تو نیچے ہی ہے، لیکن کسی بھی اعتبار سے جو اوپر جاتا ہے اس کو بھی نیچے آنا پڑتا ہے. تو ہر ایک اوپر چڑھنے کا شوق ہوتا ہے نا، اوپر جاؤں. کتنا بھی اوپر جائیں نیچے آنا ہی پڑے گا،
کیونکہ بڑائی صرف اللہ کے لیے، بڑا صرف وہ ہے، باقی سب کو زوال ہے. تو اس لیے جہاں بھی اللہ رکھے، کیونکہ انسان کی ایک بہت بڑی ویکنس ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، بڑا بن کے رہے. بڑا بننے میں اس کو بڑی لذت ملتی ہے، لیکن پھر وہی بات ہے، جو لذت ہے وہ کڑواہٹ ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ گھر کی زندگی آپ دیکھ لیجئے، کوئی بزنس دیکھ لیجئے، کوئی جاب دیکھ لیجئے، کہیں بھی لوگوں کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھ لیجئے، تو بہت بڑی ہیومن ویکنس کیا ہے کہ میری بڑائی مان لی جائے، دوسروں کو میں کنٹرول کر لوں، دوسرے میرے حکم کے تابع ہو جائیں. لیکن جب انسان مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا کنٹرول خالی ہاتھ، کچھ بھی کنٹرول میں نہیں. یہ حقیقت ہے دنیا کی. جس کے معلوم نہ ہونے یا جس کو یاد نہ رکھنے کی وجہ سے انسان ساری خرابیاں کرتا ہے. جب انسان غلطی کرتا ہے نا، تو اگر آپ کو احساس ہو جائے آپ نے کوئی چیز غلط کی ہے، یہ احساس بھی کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. خوش قسمت ہے وہ جنہیں احساس ہو جائے غلطی کر کے کہ میں نے ٹھیک نہیں کیا. تو پھر خود ہی سوچا کریں کہ کیوں نہیں کیا، کیا وجہ تھی، غلطی کے اصل ریزن کیا ہے. تو اگر آپ خود کو انالائز کرتے جائیں تو طے میں آپ کو نظر آ جائے گا. یہ دنیا ضرورت ضرور ہے انسان کی، لیکن دنیا کی چاہت غلط ہے. اور جتنی وہ چاہت کم ہوتی ہے انسان کے لیے بہت سی چیزیں آسان ہو جاتی. جب کبھی دل میں جلن کڑن شروع ہو تو پوچھا کرے اپنے آپ سے یہ کیوں ہو رہی ہے، میں کیا چاہتی ہوں. تو دنیا کی چاہت ہوگی. پھر دنیا ملعون بھی ہے. ملعون کیا ہے، جس پہ لعنت کی گئی. ترمذی کی روایت میں ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے دنیا اور اس کی تمام چیزیں ملعون ہیں، البتہ اللہ کا ذکر اور اس کی معاون چیزیں اور عالم یا متعلم. ان دنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ. کوئی چیز جو اللہ کی یاد دلائے، چاہے وہ درخت پتھر ہی کیوں نہ ہو، اور یا پھر سیکھنے والا اور سکھانے والا، وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے جیسے زوال کی بات ہوئی نا، تو سورۃ کہف میں بھی آتا ہے نا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا. سب چیزوں کو فنا. سورۃ یونس میں بھی وہ آتی ہے نا ایک مثال، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئی، جس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی، حتیٰ کہ زمین اپنی بہار پہ آ گئی اور خوشنما معلوم ہونے لگی، اور کھیتی کے مالکوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس پیداوار سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں. تو یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا، این فصل تیار کہ بس اب پروفٹ ہی پروفٹ، کہ اس وقت سب کچھ ختم ہو گیا. اور ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اسی طرح ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو کچھ غور و فکر کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا کھانا، ابن آدم کا کھانا ہم جو کچھ کھاتے ہیں دنیا کی مثال قرار دیا گیا ہے. اس سے دنیا کی مثال آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو کتنا ہی ذائقہ دار بنا لو، یہ دیکھو کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. کتنا بھی کلرفل ٹیسٹی کھانا آپ کھا لیں تو آپ نے کیا فرمایا، یہ دیکھو کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے. بس یہی دنیا ہے، کتنی بھی خوشنما، کتنی بھی خوبصورت، کتنی بھی زیادہ اور کتنی بھی عمدہ اور کتنی بھی اٹریکٹو، لیکن دیکھو کہ اس کا
انجام کیا ہوتا ہے. تو جس چیز کا انجام یہ ہے اس کے پیچھے انسان بھاگ بھاگ کے اپنے فرائض بھول جائے اور اپنا اصل مقصد بھول جائے جس کے لیے وہ دنیا میں آئے. ہم سب سوچ سکتے ہیں ہماری عبادتوں کا حال کیا ہے اور کون سی عبادت. مثلا اگر ہم تہجد نہیں پڑھتے تو کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تھوڑا سا انالائز کیجئے نا. کیا وجہ؟ نیند کی محبت اور رات کو دیر تک جاگنا. اچھا رات کو دیر تک کیوں جاگتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ سوچئے ذرا. اسائنمنٹ کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے اسائنمنٹ کرتے ہیں مان لیا. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ فرض درجے کا کام رات کو دیر تک کرنا پڑتا ہے لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا. اس میں بھی ہم بعض اوقات کیوں ایفرٹ لگا رہے تھے تاکہ نمبر زیادہ آئے. وہ بھی ایک طرح سے کیا چیز ہے کہ زیادہ نمبروں کی ہرس یہ ہونی چاہیے کہ مجھے یہ چیز اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اور یہ میرے عمل میں آ جائے. یہ زیادہ بڑی نیت ہونی چاہیے. قرآن پڑھنے کا سارا مقصد صرف پرچے لکھنا اور پرچے پاس کرنا ہی تو نہیں ہوتا کہ وہی ہمارے دماغ کو چھائے رہے. کیا چیز اوپر ہونی چاہیے کہ مجھے سمجھ آ جائے اور میرے عمل میں آ جائے. لیکن ہم سب کی زیادہ فکر کیا ہوتی ہے؟ پیپر اچھا ہو جائے نمبر زیادہ آ جائے. ہے کہ نہیں؟ تو فرق ہے نا دونوں میں. تو نیت ہی خراب ہے. نیت پھر دنیا کی محبت ہے پیچھے پروف کرنے کا شوق. اچھا پھر اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں رات کو دیر تک؟ اسائنمنٹ سامنے ہے پھر کچھ اور کرتے ہیں پھر کوئی بات کی پھر کھانا کھائیں پھر 10 منٹ اس کے پاس بیٹھے پھر اسائنمنٹ کھلی ہوئی ہے پھر اس کو تھوڑا سا یعنی بہانہ اسائنمنٹ ہے لیکن اور بہت سی چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. صحیح. جی وہ کہتی ہیں کہ جو فون کے پیکیجز ہیں فری بات کرنے کے لوگ باتیں کرتے ہیں موبائلز پہ اور ٹی وی دیکھتے ہیں اور انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ہم سب کرتے ہیں نا. تو ہم سب خود اپنا حساب کریں اس میں سے کون سی چیزیں ضروری ہیں اور کون سی نہیں. کون سی مجھے اللہ سے قریب کر رہی ہیں اور کون سی دور کر رہی ہیں. کون سی ایسی چیزیں جن کو میں یہاں سے شفٹ کر کے یہاں لے آؤں تاکہ میں اتنے بجے اٹھ کر اللہ کے حضور جھک سکوں. اگر رات کو دیر تک جاگ رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم بس ادھر ادھر کیونکہ وہ پروڈکٹیو ٹائم ویسے بھی نہیں اتنا ہوتا الا یہ کہ آپ دن کو لمبا سوئے ہوئے ہوں. وہ ایک اور غلط بات ہے کہ دن کو بہت دیر سو کے پھر رات نیند نہیں آ رہی تو اب نیند نہ آنے کے لیے پھر کچھ نہ کچھ کرنا ہے آپ کو. پھر یہ کہ صبح دیر سے اٹھیں گے اور تہجد تو رہ ہی جائیں گے. خیر فجر بھی رسک پہ آ گئی اور اگر فجر پڑھ بھی لی آنکھیں بند کر کے تو دوبارہ بستر پہ چلے جائیں گے. اب وہ اتنا قیمتی وقت جس کی برکت کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ ہم نے مس کر دیا سو کے. کام کہاں سے پورے ہوں. پھر اٹھیں گے پھر تو کیا ہم اپنے اسکیجول کو شفٹ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا لیکن ہم اس پہ سوچتے نہیں توجہ نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے بتائیے مجھے کیوں نہیں دیتے؟ اہمیت نہیں ہے کہ ان 2 رکعتوں کی کیا قیمت ہے جو فجر کی اذان سے پہلے پڑھ لیں گے. اس کی کیا قدر و قیمت ہے. آج کل آپ دیکھیے کہ تقریباً 4:40 پر فجر کی اذان ہو رہی. اگر آپ رات 10 بجے بھی سو جاتے ہیں اور 4 بجے بھی اٹھ جاتے ہیں تو آپ آرام سے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ 6 گھنٹے مثلا سو چکے ہیں تو دوبارہ فجر کے بعد سونے کی بھی ضرورت نہیں محسوس ہوگی آپ. عشاء کی اذان تقریباً 7:30 پونے 8 مثلاً اگر ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا 8 بجے بھی ہو تو 8 سے لے کے 10 تک اس ٹائم کو آپ نوٹ کیجئے آپ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا 8 سے 10 کے بیچ کا ٹائم عشاء کی نماز کے علاوہ کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے. کیا اس کو کسی بھی صورت کم کر سکتے ہیں کہ وہاں سے صبح شفٹ کر دیں؟ ٹائم لگے گا اس کو لیکن اس شفٹنگ سے جو اجر عظیم آپ کمائیں گے وہ اس کے بغیر نہیں ملے گا.
وہ اس کے بغیر ہے ہی نہیں. الحمدللہ اب راتیں تھوڑی لمبی ہو ہی گئی ہیں، اور 10-15 منٹ کا قیلولہ اگر دن کو نصیب ہو جائے تو بہت خوش قسمت ہے. پھر جو بندہ دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں میں ہوگا، قیامت کے دن اس کو بلا کر ایک جہنم کا غوطہ دے کے پوچھا جائے گا کیا کبھی کوئی نعمت دیکھی، تو وہ کیا کہے گا؟ کبھی نہیں دیکھی. پھر ہمارے لیے اصل مثال کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بتائیے آپ کو دنیا سے کتنی محبت تھی؟ آپ نے فرمایا نہ میں دنیا سے ہوں نہ دنیا مجھ سے ہے. لست من الدنیا ولیست منی. میں اس دنیا سے بلونگ نہیں کرتا، میں یہاں سے بلونگ نہیں کرتا. مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی پھر تھوڑا ہی وقت ہے باقی، یہ مراد ہے. ابو ذر کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا. آپ نے فرمایا ابو ذر اگر مجھے احد پہاڑ جتنا سونا یا چاندی مل جائے تو میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کروں. میں جس دن بھی مروں گا یہ نہیں چاہوں گا کہ اس میں سے ایک قیرات بھی میرے پاس باقی ہو. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قنطار؟ فرمایا ابو ذر میں قلیل کی طرف جاتا ہوں اور تم کثیر کی طرف. میں آخرت کا ارادہ رکھتا ہوں اور تم دنیا کا. قیرات آپ نے الفاظ 3 دفعہ دہرائے. آپ کے گھر کا سامان کتنا تھا؟ چلیے پڑھ کے آئیے کسی کتاب میں سے سیرت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا سامان کتنا تھا؟ ٹھیک ہے، کوئی بہانہ تو لائبریری جانے کا. اچھا یہ جو ہے ابو ذر کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے چل رہا تھا اور آپ نے فرمایا اے ابو ذر اگر مجھے احد پہاڑ جتنا سونا مل جائے میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا. آپ سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیے اور کہیے. کہنے میں کیا حرج ہے؟ نیت تو کیجئے، ہاتھ پکڑیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کہنا بھی کتنا مشکل ہے. جی ہو گیا پورا؟ کس دل سے کہا؟ سچے دل سے، یقین سے. واقعی. اور اگر 1 کلو سونا مل جائے آپ کو شادی میں پھر کیا کریں گی؟ چل پتا جائے گا. جی حدیث میں ذکر ہوا کہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اگر ہو. یہ سن کر میرے آنکھوں کے آگے پہلے تو احد پہاڑ آ گیا اور اتنا بڑا اور اتنا سونا. ساتھ ہی ذہن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کا خیال آیا جب کہ جنگ قادسیہ میں مدائن فتح ہو گیا اور اس قدر مال غنیمت میں سونا چاندی ہیرے اور جواہرات آئے کہ ہر برتن تقریباً سونے یا چاندی کا تھا. تخت و تاج تو اس کے علاوہ تھا. یہ تمام سامان انہوں نے انتہائی امانت داری سے مدینہ منورہ بھیجا اور مسجد نبوی میں سارا سامان ڈھیر کر دیا گیا. اس قدر سونا اور چاندی تھا کہ ولیم میور جو کہ اورینٹلسٹ ہیں لکھتے ہیں کہ بائی دا اینڈ آف دا ڈے گولڈ اینڈ سلور ہیڈ لاسٹ اٹس ویلیو. یعنی اتنا تھا کہ اینڈ میں دیکھ کے دیکھنے والے کی بھی آنکھیں سیر ہو گئیں اور سونے چاندی کی کوئی وقت نہ رہی. لیکن ان سب چیزوں میں جو ایک انتہائی نادر اور انقا چیز تھی جو مسلمانوں کے ہاتھ لگی وہ فرش بہار تھا. یہ ایک بہت بڑا قالین نما فرش تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 60 کیوبٹ میٹرز اس کی میجرمنٹ تھی. ایرانیوں کے ویسے بھی قالین بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن یہ قالین اس لحاظ سے بہت نادر تھا کہ وہ نہ تو ریشم سے بنا ہوا تھا اور نہ اون سے، وہ سونے کے تاروں سے بنا ہوا تھا. اور اس کے اندر پورا ایک باغ کی سینری جس طرح سے بنائی گئی تھی، اس باغ میں جو ندیاں دکھائی گئی تھیں وہ سچے موتی یعنی پرلز کی تھیں. گھاس سارا زمرد یا ایمرلڈز کا بنا ہوا تھا اور پھول جو تھے روبی یعنی یاقوت وغیرہ کے بنے ہوئے تھے. یعنی سارے پریشس سٹونز اور سارے سونے کی تاروں سے وہ بنا ہوا تھا. یہ قالین ایسا تھا کہ ولیم میور کہتے ہیں کہ اٹ واز پرائس لیس، اس کی کوئی قیمت لگائی نہیں جا سکتی، کیونکہ یہاں پہ نہ صرف یہ کہ بادشاہ کا محل تھا بلکہ شہزادوں کے بھی بہت سے محلات تھے. اور بادشاہ نے جب دیکھا کہ مسلمان دریا پار کر کے آ رہے ہیں تو وہ
اپنے گھر والوں کو لے کے بھاگا تھا اور بہت سا مال و متاع پیچھے رہ گیا تھا۔ اس سامان میں اور چند بہت ہی قیمتی چیزیں تھیں، جیسے ایک محل سے جو ایک اسٹیچو ملا، ایک گھوڑا تھا جو ریل گھوڑے کے قد کے برابر تھا، اور وہ تمام کا تمام سالڈ چاندی کا بنا ہوا تھا۔ اس کے اوپر جو سوار تھا وہ ایک انسان کے قد کے برابر تھا، اور اس سوار کو پورے کا پورا سونے سے بنایا گیا تھا۔ گھوڑے کی آنکھوں میں ہیرے لگے ہوئے تھے اور باگوں پہ اسی طرح قیمتی جیمز اور سٹونز لگے ہوئے تھے۔ یہ سامان مسجد نبوی میں جب آیا تو اہل مدینہ حیرت اور تعجب کے مارے اس کو دیکھتے تھے کہ کبھی بھی اتنا زیادہ سونا، چاندی اور جواہرات یکجا دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ لوگ تو حیران تھے، متعجب تھے اور خوش ہو رہے تھے، حتیٰ کہ سورج کی کرنیں جب اس سونے پہ پڑیں تو آنکھیں خیرہ ہونے لگیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد میں تشریف لائے تو آپ رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے خلیفہ، یہ رونے کا کون سا وقت ہے؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں دے دی امت کو۔ فرمایا کہ ہاں، میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے جو دو ساتھی جو مجھ سے پہلے گزرے وہ کہیں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب اور مکرم تھے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب نہیں دیا، تو یقیناً اس مال کے ذریعے میری آزمائش ہو رہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ایموشنز ایک طرف رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری کی جو آپ نے ہجرت کے سفر میں سراقہ بن جاشم کو خوشخبری دی تھی کہ اے سراقہ، میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، اور پھر آپ نے کسرا کے کنگن سراقہ کو دیے۔ اس کے بعد پھر اتنا روئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں خلیفہ پہ ترس آنے لگا، اور روتے روتے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ شام سے پہلے پہلے ہر چیز بانٹ دینا، کچھ بھی نہ رہے، اور یہ کہہ کہ جس طرح خالی ہاتھ مسجد میں آئے تھے خود اسی طرح خالی ہاتھ واپس چلے گئے۔ کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل کی عملی تصویر تھے۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔